قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ قومی آواز کی ایک اور خبر سچ ثابت ہو گئی۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان کو نہیں چھوڑے گا، تو آج آپ دیکھ لیں، گزشتہ رات کے بیان میں امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان کو نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ہے، جس میں ہم آپ کو ایسی خبریں دینے جا رہے ہیں جس میں بتائیں گے کہ کیوں امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر امریکہ افغانستان نہیں چھوڑے گا تو اب کی بار ایک دفعہ پھر افغان طالبان کی تلواروں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا یا نہیں۔ اس نئی جنگ کے آغاز میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ افغان طالبان اس دفعہ کون سی خطرناک حکمت عملی لے کر میدان میں اترنے والے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ افغان طالبان کی اس دفعہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ کون سے ممالک مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کے ساتھ بھارت کی تباہی پر مہر ثبت ہو چکی؟ کیا اس دفعہ امریکہ افغان جنگ کا خمیازہ کسی اور کو نہیں بھارت کو اٹھانا پڑے گا؟ امریکہ افغان جنگ میں پاکستان کی تباہ کن حکمت عملی کیا ہے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکی صدر کی طرف سے افغانستان میں رہنے کے اعلان کے بعد افغان طالبان ملا برادرز نے جہاد الرٹ جاری کر دیا۔ جی ہاں، انتہائی خوفناک لہر اٹھنے والی ہے۔ اب کی بار افغان طالبان نے امریکہ کو ایسا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوستو، یہ بتانے سے قبل کہ نئی افغان جنگ میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے، کیوں بھارت اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ افغانستان کو اب کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ دوستو، امریکہ کا اب صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے اور وہ ہے چین کی بربادی۔ امریکی صدر بائیڈن آئے اور اپنے پہلے ہی خطاب میں انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا تھا کہ ہم چین کو معاشی سپر پاور نہیں بننے دیں گے، اس کے لیے امریکہ کو کوئی بھی قربانی دینا پڑی تو دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا افغانستان سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب، تعلق ہے۔ چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کا دار و مدار پاکستان کے گوادر پر ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں، چین پاکستان کے ساتھ مل کر مستقبل قریب میں دنیا کے ساتھ ایک آسان تجارت شروع کرنے جا رہا ہے، جس سے چین دن دگنی اور رات چگنی ترقی شروع کر دے گا، جو امریکہ بہادر کو کسی صورت قبول نہیں۔ اب امریکہ نے چین کے اس مشن کو فیل کرنے کے لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور وہ ہے افغان جنگ۔ جی ہاں دوستو، افغان جنگ دوبارہ شروع کروا کر خطے کا امن داؤ پر لگایا جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر افغان جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو افغان طالبان نے مزاحمت تو کرنی ہے، لیکن یہاں زبردست بات یہ ہے کہ اس دفعہ افغان امریکہ جنگ میں پاکستان نہیں کود رہا، بلکہ بھارت نے اس تباہ کن جنگ میں انٹری دے دی ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ بھارت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں امریکہ نے دھکیلا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، یقین کریں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح کا ماحول بن رہا ہے اس کے مطابق مقبوضہ افغانستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس دفعہ کی افغان امریکہ جنگ انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے افغان طالبان اپنی نسلوں کا خون بہانے کا حق کسی کو نہیں دیں گے۔ امریکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چین کو ڈھیر کرنے کے لیے افغانستان کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن افغان طالبان نے اعلان کر دیا وہ افغان سرزمین کو آزاد کروا کر چھوڑیں گے۔ افغان جنگجوؤں نے اپنے تمام گروپس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں بڑی خبر کے مطابق افغان طالبان نے ایرانی ملیشیا فورسز کی طرز پر امریکہ کو نقصان پہنچانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ مطلب وہ خطے میں موجود امریکی اتحادی ممالک کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس میں بھارت افغان طالبان کا سب سے آسان ہدف ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اب کی بار افغان جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، اب اس افغان امریکہ جنگ میں ممکنہ طور پر خوفناک کیا ہوگا؟
افغان طالبان امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے امریکی اتحادی ملک بھارت پر چڑھائی کر دیں گے، جس کے لیے ان کا آسان ہدف کشمیر میں موجود بھارتی فورسز ہیں۔ ایک طرف افغان مجاہدین ہوں گے اور دوسری طرف کشمیری مجاہدین، اور مجاہدین کی طاقت آپ جانتے ہیں، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے میزائل سے کم نہیں ہوتے۔ ہوگا کیا؟ امریکہ افغان جنگ میں افغان اور کشمیری مجاہدین مل کر ایسا سبق امریکہ اور بھارتی فورسز کو سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اچھا، میں نے اپنے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، تو یہ افغان جنگجوؤں سے لڑنے کی تیاری نہیں بلکہ بھارت سے بچنا ہے، کیونکہ ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر افغان امریکہ جنگ کی آڑ میں بھارتی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف متحرک ہو جائیں گی۔ اس جنگ میں افغان طالبان کو اللہ کی مدد کے ساتھ چین اور روس کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو، کیونکہ پہلے بھی اس افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان کے 20 سال برباد ہوئے تھے۔ اب کی بار پاکستانی قیادت نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ نئی افغان امریکہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان نے صرف امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کر دی تو امریکہ ویسے ہی یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، اور پاکستان کا ایسا کرنے سے افغان جنگجوؤں کو واضح پیغام چلا جائے گا کہ پاکستان ہمارے خلاف اس دفعہ امریکہ کا اتحادی نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں پاکستان پہلے جیسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ چین نے افغان طالبان سے کہا تھا کہ آپ لوگ امن قائم کریں، افغانستان کو ترقی ہم دیں گے، لیکن امریکہ نہیں چاہتا۔ روس بھی اس وقت افغان جنگجوؤں کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس، چائنا اور پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ اس وقت امریکہ کا افغانستان میں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو، لیکن اشرف غنی جو کہ امریکہ اور بھارتی پٹھو ہیں، کسی صورت افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اس افغان امریکہ جنگ کا نیا سلسلہ شروع ہوا تو افغان جنگجوؤں کو اللہ کی مدد کے ساتھ روس اور چائنا کی طرف سے بھی مدد ملنے کا امکان ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے افغان جنگ در حقیقت افغانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ نے چین کے خلاف ایک نیا محاذ گرم کیا ہے، کیونکہ اس جنگ کی آڑ میں چین کے اتحادی ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، کیونکہ اگر پاکستان متاثر ہوگا تو اربوں ڈالرز کی چینی انویسٹمنٹ داؤ پر لگ جائے گی، جو چین کسی صورت ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیں نکالنے کی ڈیڈ لائن پوری کرنا مشکل ہے۔ دوستو، میں ایک دفعہ پھر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ نے افغانستان کو نہیں چھوڑنا، اور اگر امریکہ نے افغانستان کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ بھی طے ہے اب کی بار افغان طالبان نے امریکہ کو بھی نہیں چھوڑنا، اور افغان طالبان افغانستان کے ساتھ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔